السلام علیکم گائز، میں ہوں بشرا ہارون اور آپ دیکھ رہے ہیں بشی ٹی وی۔ آدمی اور جانوروں کے جھوٹے کا بیان۔ آدمی کا جھوٹا پاک ہے، چاہے بددین ہو یا حیض سے ہو یا ناپاک ہو یا نفاس میں، ہر حال میں پاک ہے۔ اسی طرح پسینہ بھی ان سب کا پاک ہے، البتہ اگر ان کے ہاتھ یا منہ میں کوئی ناپاکی لگی ہو تو اس سے وہ جھوٹا ناپاک ہو جائے گا۔ کتے کا جھوٹا نجس ہے، اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے تو 3 دفعہ دھونے سے پاک ہو جائے گا، چاہے مٹی کا برتن ہو یا تانبے کا۔ دھونے سے سب پاک ہو جاتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ 7 مرتبہ دھوئے اور 1 مرتبہ مٹی لگا کر مانجھ بھی ڈالے تاکہ خوب صاف ہو جائے۔ سور کا جھوٹا بھی نجس ہے، اس طرح شیر، بھیڑیا، بندر، گدڑ وغیرہ جتنے پھاڑ چیر کرنے والے جانور ہیں، سب کا جھوٹا نجس ہے۔ بلی کا جھوٹا پاک تو ہے لیکن مکروہ ہے، تو اور پانی ہوتے ہوئے اس سے وضو نہ کرے، البتہ اگر کوئی اور پانی نہ ملے تو اس سے وضو کر لے۔ دودھ، سالن وغیرہ میں بلی نے منہ ڈال دیا تو اگر اللہ نے سب کچھ زیادہ دیا ہو تو اسے نہ کھائے، اور اگر غریب آدمی ہو تو کھا لے، اس میں کچھ حرج اور گناہ نہیں ہے، بلکہ ایسے شخص کے لیے مکروہ بھی نہیں ہے۔ اگر بلی نے چوہا کھایا اور فوراً آ کر برتن میں منہ ڈال دیا تو وہ نجس ہو جائے گا، اور جو تھوڑی دیر ٹھہر کر منہ ڈالے کہ اپنا منہ زبان سے چاٹ چکی ہو تو نجس نہ ہوگا بلکہ مکروہ ہی رہے گا۔ کھلی ہوئی مرغیاں جو ادھر ادھر گندی پلیت چیزیں کھاتی پھرتی ہیں، ان کا جھوٹا مکروہ ہے، اور جو مرغی بند رہتی ہے اور اس کا جھوٹا مکروہ نہیں بلکہ پاک ہے۔ شکار کرنے والے پرندے جیسے شکرا، باز وغیرہ، ان کا جھوٹا بھی مکروہ ہے، لیکن جو پالتو ہو اور مردار نہ کھائے اور نہ ہی ان کی چونچ میں کسی نجاست کے لگنے کا اندیشہ ہو، اس کا جھوٹا پاک ہے۔ حلال جانور جیسے مینڈا، بکری، بھیڑ، گائے، بھینس، ہرنی وغیرہ، اور حلال چڑیاں جیسے مینا، طوطا، فاختہ، گوریا، ان سب کا جھوٹا پاک ہے۔ اسی طرح گھوڑے کا جھوٹا بھی پاک ہے۔ جو چیزیں گھروں میں رہا کرتی ہیں جیسے سانپ، بچھو، چوہا، چھپکلی وغیرہ، ان کا جھوٹا مکروہ ہے۔ اگر چوہا روٹی قطر کر کھا جائے تو بہتر یہ ہے کہ اس جگہ سے ذرا سی توڑ ڈالے تب کھائے۔ گدھے اور خچر کا جھوٹا پاک تو ہے لیکن وضو ہونے میں شک ہے، تو اگر کہیں فقط گدھے خچر کا جھوٹا پانی ملے اور اس کے سوا اور پانی نہ ملے تو وضو بھی کرے اور تیمم بھی کرے، اور چاہے پہلے وضو کر لے اور چاہے پہلے تیمم کر لے، دونوں اختیار ہیں۔ جن جانوروں کا جھوٹا نجس ہے ان کا پسینہ بھی نجس ہے، اور جن کا جھوٹا پاک ہے ان کا پسینہ بھی پاک ہے، اور جن کا جھوٹا مکروہ ہے ان کا پسینہ بھی مکروہ ہے۔ گدھے اور خچر کا پسینہ پاک ہے، کپڑے اور بدن پر لگ جائے تو دھونا واجب نہیں بلکہ دھو ڈالنا بہتر ہے۔ کسی نے بلی پالی اور پاس آ کر بیٹھی ہے اور ہاتھ وغیرہ چاٹتی ہے تو جہاں چاٹے یا اس کا لعاب لگے اس کو دھو ڈالنا چاہیے، اگر نہ دھویا یوں ہی رہنے دیا تو وہ مکروہ اور برا کیا۔ غیر مرد کا جھوٹا کھانا اور پانی عورت کے لیے مکروہ ہے جبکہ وہ جانتی ہو کہ یہ اس کا جھوٹا ہے، اور اگر معلوم نہ ہو تو مکروہ نہیں۔ تو گائز، کیسی لگی آج کی میری ویڈیو؟ آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔